تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا یہاں ذکر کریں۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ اذکر، یاد کرو اور لوگوں کو یاد کراؤ، اس تاریخ کو دہراؤ۔ کیوں؟ تاکہ ایک اچھی مثال سامنے آئے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اور وہ کیا؟ ہمیں اپنے بچوں کو تاریخ کے بہترین واقعات سنانے چاہیے، اچھے لوگوں کی کہانیاں اور واقعات بتانے چاہیے، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان میں سے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، انہیں امام بنایا، یہ نعمت تھی اب ان کے لیے۔ ان کے واقعات اور ان کے قصص اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو تو خاص طور پر کیا کہا گیا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے نمونوں کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا تاکہ صبر اور اطاعت کی مثال قائم ہو۔ سورۃ النحل 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ دوسری بات یہاں سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پسندیدہ بندوں میں سے تھے، ان کو اللہ نے اپنا دوست بھی کہا، ایک اور جگہ پر آتا ہے۔ ایک اور بات ہمارے سیکھنے کی اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی انسان کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی، وہ ان تکلیفوں کے بعد اسے کچھ دینا چاہتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ ان تکلیفوں پر کیا کرے؟ صبر کرے، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرتا چلا جائے، راضی برضا رہے۔ اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے امامت یا لیڈرشپ، حقیقی لیڈرشپ اسی کی ہوتی ہے، وہی لیڈر اصل لیڈر ہوتا ہے جو مشقتوں سے نکل کے لیڈر بنے، جو تجربوں کے بعد لیڈر بنے۔ صرف کسی ڈگری کی بنا پر یا کسی ایجوکیشن کی بنا پر اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ جو کچھ تجربے انسان کو سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ حقیقی معنوں میں دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے سیکھنے کی ہے کہ انسان جب خیر و بھلائی چاہے تو صرف اپنے لیے نہ چاہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائے گی نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اور اولاد کی شفقت اور محبت اگرچہ فطری ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ آخرت کے خوف سے اور زیادہ ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کے لیے امامت مانگ رہے ہیں، وہ کوئی دنیا کی چیزیں نہیں مانگ رہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میری اولاد بھی دین کی رہنما ہو۔ اور ایسا مانگنا کچھ برا نہیں، اس کو کوئی برائی نہیں، ایسا مانگا جا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ یا رب میرے بھائی ہارون کو میرے کام میں شریک کر دے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو منتخب کیا، انہوں نے چنا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہارون کو بھی ساتھ ملا دیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام واقعی اللہ کے ایسے عظیم بندے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ان کو چنا کہ ان کے اندر ذات کی محبت نہیں ہوتی، اپنی ذات کی محبت۔ اپنی ذات کی محبت انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پر ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں سکھایا یہ جاتا ہو کہ تم بہت اہم ہو، تم ہی سب کچھ، نہ تمہارے ماں باپ کچھ ہے نہ کوئی اور کوئی، آئی می اینڈ مائی سیلف می۔ لیکن اللہ کے مقرب بندے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچتے، وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے لیے جیتے۔ اور آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ گھر سے کرنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، جو غلط کرے گا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی، خواہ وہ کسی پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔